بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے، ارأیت الذی، قرآن پوچھ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ارأیت الذی، کیا تو نے دیکھا ہے، یکذب بالدین، ایسے انسان کو کہ جس نے دین کو جھٹلایا ہو، جس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ مالک یوم الدین آپ پڑھتے ہیں نا سورہ میں، یہ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک۔ تو دین قیامت کو بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا کیا تو نے دیکھا رأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا کہ دین کو جھٹلانے والے کو کہاں نظر آئے گا؟ دین کو جھٹلانے والا کس کو کہیں گے کہ اس نے دین کو جھٹلایا ہے؟ کیونکہ کوئی آدمی بھی اس بات کے لیے تو راضی نہیں ہوگا کہ وہ، اب یہ بات ان سے ہو رہی ہے جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، کلمہ پڑھ کے قیامت کو جو جھٹلا رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، وہ اللہ رسول کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے دین کو مانا ہے زبانی اس اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پیغمبر سے کہہ رہا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کہا اگر اسے پہچاننا ہو تو اس کی پہچان بتائیے کہ وہ آدمی قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ کون نہیں رکھتا ہے؟ الذی یدعو الیتیم، وہ انسان قیامت پر ایمان نہیں رکھتا جو یتیموں کو جھٹکیاں دیتا ہے، دھکے دیتا ہے، جو یتیموں کو جھٹکا دیتا ہے، یعنی دھتکار دے، یتیموں کو دھکے دے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس آدمی کا قیامت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر یہ قیامت پر ایمان رکھتا ہوتا تو یہ کبھی یتیموں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ اب وہ یتیم درجہ رکھتے ہیں۔ ایک یتیم وہ ہے کہ جو آپ کے، ایک وہ یتیم ہے جو آپ کے اپنے یتیم ہیں، بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، اولاد ہے، عزیزوں کی اولادوں میں سے یتیم ہے، چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، صلے رحمی والے خون کے رشتے جو ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ بھی یتیم ہیں۔ ایک یہ کہ پڑوسی کے یتیم ہیں، علاقے کے یتیم ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہوں۔ یتیم کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا تو آپ اس کا احترام کریں گے، اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہوگا تو آپ اس کا اکرام کریں گے، نہیں۔ یتیم ہوتا ہے چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، کافر کا بچہ ہو یا مسلمان کا ہو، مومن کا ہو یا غیر مومن کا ہو، کسی فاسق کی اولاد ہے یا فاجر کی اولاد ہے، یتیم یتیم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ جب تم یتیموں کو جھڑکتے ہوئے کسی کو دیکھو اور یتیموں کو دھتکارتے ہوئے کسی کو دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے دروازے پر اگر مسکین آ جائے تو اسے ایک لقمہ کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ لائے پچائے باش، تمہارے لیے کمایا ہے کیا؟ تمہیں کیوں کھلائے؟ تم سے ہمارا کیا واسطہ؟ اب یہ مسکین کون ہے؟ اس کے لیے بھی شرط نہیں ہے کہ یہ مسکین جو ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے پاس کھانے پینے کی وسعت نہیں رکھتا، اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے زمانے دور خلافت میں بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام
مسکینوں کے دروازے تک جا کر اپنی پشت پر لاد کر روٹیاں لے جاتے تھے. یہ صرف نعرے لگانے کے لیے جملے نہیں ہیں، یہ غور کرنے کے لیے ہے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین وسیع رسول حسنین کا بابا، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا، حوض کوثر پر سیراب کرنے والا، لوائے الحمد اٹھانے والا، یہ ساری چیزیں جس کی محبت ایمان کی شرط بنی ہوئی ہو، وہ یہ کام اپنے ہاتھوں سے کر کے بتا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسکین کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے تو میں اس کو کھانا کھلاؤں گا. یہ منصب مجھے اس بات سے روکتا نہیں، بلکہ منصب اس بات کے لیے مزید آمادہ کرتا ہے اس کو انجام دیا جائے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. تو میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک مسکین وہ ہے جو غیر مسلم ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کی قوم کا نہیں ہے، آپ کے قبیلے کا نہیں ہے، وہ مسکین ہے. لیکن ایک مسکین وہ ہے جو آپ کے عزیزوں میں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے. تو یہاں دوہرا ڈبل ہو جاتا ہے دینا، اس لیے کہ ایک تو مسکین کو دینا واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ مسکین کو دیں تاکہ آپ کا یہ عقیدہ ثابت ہو جائے کہ آپ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ صلہ رحمی واجب ہو جاتی ہے، اور صلہ رحمی نہ کرنے والے پر اللہ نے قرآن مجید میں لعنت کی ہے. قاطع رحم جو ہے وہ ملعون ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے. اب وہ میرے ساتھ اس کی بنتی ہے نہیں بنتی ہے یہ الگ مسئلہ ہے. رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض رشتہ داروں سے آدمی کی بنتی ہے، بعض رشتہ داروں سے انسان کی نہیں بنتی. موسیٰ ٹھہے تو یا نہ تو ٹھہے، میرے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں یا نہیں. اگر وہ مسکین ہے تو مجھے اسے کھانا کھلانا ہے، اگر وہ مسکین ہے تو مجھے اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ نہیں کہ سارا گھر اٹھا کے لے جا کے دے دوں. اپنی حیثیت کے مطابق اگر میں اس کا ایک ٹائم کا کھانے کا خیال کر سکتا ہوں، ایک وقت کی دوا کا اس کے لیے اہتمام کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا ہے. اب جب یہ دو چیزیں ہیں کہ دین جھٹلانے والا وہ آدمی جو یتیم کو دھتکار دے، جو یتیم کو جھڑکیاں دے، جو یتیم کو نکال دے، اور دوسرا وہ کہ جو مسکین کو کھانا نہ کھلائے، پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہو، مصیبت ہو، ہلاکت. تو پڑھ تو رہا ہے نماز، لیکن یتیم کو جھڑک کے نماز پڑھ رہا ہے. پڑھ تو رہا ہے نماز، لیکن مسکین کو محروم کر کے نماز پڑھ رہا ہے. خداوند عالم فرماتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ اس کے لیے مصیبت اور وبال جانے ہیں، یہ ہلاکت ہے اس کے لیے. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز نہیں ہے، یہ اس کے لیے تباہی کا باعث ہے، یہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، یہ اس کے لیے بربادی کا باعث ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو نماز کی عبادت ہوگی. لہذا اسی لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بنتا ہے. اگر ایمان درست نہ ہو تو نماز بھی عمل صالح نہیں بنتی. میں نے سمجھا دیا آپ کو. ایسی بہت ساری آیتیں اور ہیں، دیکھ لیجیے گا قرآن مجید میں. اس کے علاوہ اب ایمان کی سرزمین پر جو عمل ہوگا وہ عمل صالح ہوگا. ایمان پختہ ہونا چاہیے، ایمان درست ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ کا ایمان درست ہے تو عمل صالح بنے گا. اور جب عمل صالح بن جائے گا تو اب قرآن مجید نے کہا کہ اس خسارے سے بچنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. دنیا میں اگر کسی کو خسارے سے بچنا ہے، خسارے کے سودے سے بچنا ہے، خسارے سے نقصان سے بچنا ہے،
تو اس نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزیں ہیں: ایمان لے آئے، عمل صالح انجام دے، حق کی بات کرے، حق کی وصیت کرے، صبر کرے اور صبر کی وصیت کرے۔ پوچھا گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بلند ترین سے بلند بھیجے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کے ساتھ جب وصیت کرے، مصافحہ کرے، ملاقات کرے، حق کی وصیت کرے۔ معصوم سے پوچھا کہ یہ حق کی وصیت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حق کی وصیت ہے علی کی ولایت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کہ کچھ بھی ہو جائے علی علیہ السلام کی ولایت سے دستبردار نہیں ہونا۔ وتواصوا بالحق، اس لیے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو میری رسالت کی طرف مائل رہنا، میری رسالت کی طرف وصیت کرنا کہ میری پیروی کریں، میری اتباع کریں، میری اطاعت کریں۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ولایت کو پہلے رکھ دیا، رسالت کو بعد میں رکھ دیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ واضح ہے بالکل، کہ پیغمبر نے فرمایا جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا اسے مجھے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محمد وآل محمد۔ مجھے وہی مانے جو علی کو مانتا ہے، علی کی ولایت نہیں مانتا مجھے نہ مانے، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیوں قیامت کے دن سوال ہوگا سارے مراحل سے گزرنے کے بعد، وقفوا انہم مسئولون، روکو ان کو، ٹھہراؤ ان کو، ابھی ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا۔ کون سا سوال پوچھا جائے گا؟ وقفوا انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، ان کو روکو کہ ان سے ابھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذا امام علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ ایک قوم نفع کا سودا کر کے جاتی ہے، ایک نقصان کا، اور یہ عمل صالح، عمل صالح سمجھو ایک بیج ہے، سیڈ ہے، اس کو بونا ہے، بونے کے لیے زمین چاہیے، وہ زمین صرف پنجاب بلوچستان یا دنیا کی زمین نہیں ہے، یہ ایمان کی سرزمین ہے جس کے اوپر عمل صالح کا بیج لگتا ہے۔ اگر ایمان صحیح ہے تو بیج بھی اگے گا اور صحیح طریقے سے اگے گا۔ اگر زمین شوریدہ ہے، زمین پتھریلی ہے، اور زمین جو ہے وہ آپ کی کیا کہتے ہیں بنجر ہے، تو بیج ڈالیں گے تو بیج خراب ہو جائے گا۔ لہذا عمل صالح کا بیج ایمان کی زمین پر لگتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری بات بھی اس کے پلٹ کے کہہ دوں کہ جس کے پاس اچھی زمین ہو، جس پہ بیج بویا جا سکتا ہو، اور وہ اس زمین کو بنجر کر دے اور اس کے اوپر فصل نہ اگائے، تو کیا لوگ ایسے آدمی کو عقل مند کہیں گے؟ ایسا آدمی عقل مند ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس قابل کاشت زمین ہو، تو اگر کسی کے پاس ولایت امیر المومنین و ولایت اہل بیت تک ایمان مکمل ہو، اور اس کے بعد وہ نماز نہ پڑھے، اس کے بعد وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ وہ بیج ہیں کہ جو اس زمین کے اوپر اگتے ہیں۔ مولا کائنات کی ولایت کو ماننے کے بعد آدمی نماز روزے سے آزاد نہیں ہوتا، بلکہ اب پابند ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وہ زمین موجود ہے جس پر وہ نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ قبول کر لے، یہ آل محمد کی ولایت کے صدقے میں ہی قبول کی جائے گی، انہیں کے صدقے میں قبول کی جائے گی، لیکن ہوگی تو قبول کی جائے گی نا، تو ہوگی نہیں، تھیلو کھا لیا، اس میں ہے ہی نہیں کچھ۔ مثلا یہ کہ آپ سے مانگا گیا 40 کلو، آپ لے کے گئے 20 کلو، معصوم نے کہا 20 کلو تم لے اور 20 کلو ہم ڈال دیں گے، 40 کلو سے من پورا کر لینا۔
لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ تم خالی تھیلی لے کے آنا، کچھ لے کے جاؤ، جیسا ممکن ہے تم سے ویسا لے کے جاؤ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے میں ساری دنیا کے خیال آتے ہیں اس لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان اسی لیے علی والوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ بہانے دے، کہتے جیسی تم سے پڑھی جاتی ویسی تم پڑھ کے لاؤ، پوری طاقت لگاؤ اپنی جتنی تم لگا سکتے ہو، اس کے بعد جو کمی رہ جائے گی اسے ہم پورا کریں گے، ہم بیٹھے۔ لیکن ٹھلو پنو نہ کھپے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے استاد بھی گریس مارک اس کو دیتا ہے جس نے پرچے میں کچھ لکھا ہو، جس نے آنسر کاپی فارغ دی ہو، اس کو استاد کون سے مارکس دے سکتا ہے؟ اگر مارکس چاہیے، قیامت کے دن نجات چاہیے اور قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کرنا ہے، کچھ لکھ کے لے جاؤ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا لکھو۔ یہ پنہ خالی نہیں ہونا چاہیے، واجبات کا کاغذ خالی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ لکھو جیسے تم لکھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد معصوم کہتے ہیں ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہاری ضمانت کریں گے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق تمہارا مال بھی اللہ خرید رہا ہے، تمہاری جان بھی اللہ خرید رہا ہے۔ مال کو ایسا بناؤ کہ خریدا جا سکے، جان کو ایسا بناؤ کہ خریدی جا سکے، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں نہ ہر مال قبول ہے نہ ہر جان قبول ہے۔ شرط لگائی مومن کے مال و جان کو خریدتا ہوں میں، تو خوش نصیب ہے وہ صاحب ایمان جس نے اپنا مال و جان بیچ دیا، بس جس نے بیچ دیا وہ میدان میں ڈٹ کے لڑتا ہے، مر جائے یا غازی بن جائے، لیکن جس نے نہیں بیچا وہ سوچتا ہے مری اس نے چاہتی تو بھج مت، تو جو میدان جہاد سے بھاگ جائے سمجھو کہ اس نے بیچا نہیں ہے، زبانی دعویٰ کیا ہے۔ اگر بیچا ہوتا تو دنیا کی مشکلات، دنیا کے طوفان، دنیا کے مسائل اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے جانا ہے آگے، میرے رب سے میرا سودا ہو چکا ہے۔ اور سودا کرنے میں درمیان میں پیغمبر اکرم ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، شہزادی کونین 14 معصومین ہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں وسیلہ ہیں جن کے ذریعے سے یہ مال بیچا گیا ہے، یہ جان بیچی گئی ہے۔ جو جان بیچ دے، اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے بھی کہا تھا کہ کافر ہے تو کرتا ہے وہ شمشیر پہ بھروسہ، کچھ اس قسم کا شعر ہے ان کا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تیغ پہ بھروسہ نہیں کرتا، کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ ہاتھوں پر، اپنے ایمان پر، اللہ پر۔ خدا کرے ہم ان مسائل کو سمجھیں اور اس مشکل زمانے میں، مشکل دور میں جہاں ہمارے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، اپنے ایمان پر مستحکم رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔